اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ اولیٰ کی فصل 12 یعنی 12ویں فصل کے اندر ہماری بات جاری تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ امتناع اعادہ معدوم کو ثابت کرتے ہیں۔ شروع میں علامہ نے بیان فرمایا تھا کہ حکماء کا مدعا یہ ہے، اور بعض متکلمین بھی حکماء کی اتباع میں یہ ادعا رکھتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ محال ہے اور ایک ایسا امر ہے کہ جو ذاتاً متناقض ہے اور ممتنع الوجود ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض دیگر متکلمین ہیں، بعض افراد اشاعرہ میں سے، بعض معتزلہ میں سے، جنہوں نے اعادہ معدوم بعینہ کو نہ صرف محال قرار نہیں دیا بلکہ اس کے جائز ہونے کے مدعی ہیں اور اس کو جائز مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ جس انگیزہ اور جس ہدف کی وجہ سے اس کو جائز مانتے ہیں اس کی اساس پہ ان کو کہنا چاہیے بلکہ واجب ہے۔ اعادہ معدوم بعینہ حتماً رونما ہوگا اور ایک امر واجب ہے جو حتماً مستقبل میں رونما ہوگا یا ماضی میں رونما ہو چکا ہے۔ اس اساس پر ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض نے اعادہ معدوم بعینہ کے امتناع کو، یعنی حکامہ میں سے ہی وہ افراد کی جو اعادہ معدوم بعینہ کو ممتنع مانتے ہیں، ان میں پھر 2 گروہ ہیں اور 2 طبقات ہیں۔ بعض اعادہ معدوم بعینہ کے ممتنع ہونے کو بدیہی قرار دیتے ہیں، جیسے جناب شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا ہیں کہ ظاہری طور پہ حق ان کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ جتنے بھی ادلہ و استدلالات ہم نے ملاحظہ کیے اس میں سب اسی نقطے کی جانب التفات و متعدد طرق سے ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ 2 شے اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، اس سے تناقض در ذات لازم آتا ہے، یعنی ایک شے ایک ہوتے ہوئے 2 ہوں، اور 2 شے در حالی کے 2 ہیں، تمایز ہے، غیریت ہے، کسی جہت سے ان میں تمایز پایا جاتا ہے، وہ 2 نہ ہوں بلکہ 1 ہو جائیں۔ لیکن دیگر بعض حکماء یا متکلمین ہیں جو اعادہ معدوم بعینہ کے ممتنع ہونے کو اور اس کے محال ہونے کو ایک امر نظری مانتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے ادلہ و براہین اقامہ کیے جن کی جانب ہم نے کچھ حد تک توجہ کی ہے۔ یہاں پر علامہ نے 4 براہین کو ذکر فرمایا کہ جن براہین کی تقریر، کس طریقے سے براہین کو اقامہ کیا گیا اور کس طریقے سے ان براہین کو اپنے نتیجے تک و ثمر تک پہنچایا گیا، اس کی جانب مفصل طور پہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں گروہ دوم، یعنی جو اعادہ معدوم بعینہ کے جائز ہونے کے مدعی ہیں، جائز ہونے کو قرار دیتے ہیں، یعنی بعض متکلمین انہوں نے بھی اعادہ معدوم بعینہ کے جواز پر بعض ادلہ پیش کیے ہیں اور اس کے استحالہ کو باطل قرار دیا، اس کے محال ہونے کو ایک امر باطل و بطلان پذیر قرار دے کر اس کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے بعض چیزیں جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ متکلمین جب بھی کسی بحث کو مطرح کرتے ہیں، یا بلکہ یوں کہا جائے کسی بھی بحث چاہے جس کا تعلق جنبہ دینی سے بھی ہو، اور بالخصوص فلسفہ اسلامی پڑھ رہے ہیں ہم، جس کے اسلامی ہونے کے بارے میں شروع میں جو مقدمات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، نکات مقدماتی و مطالب مقدماتی، ان کے بارے میں بعض تذکرات و بعض مطالب وہاں ذکر کیے تھے۔ یہاں پر جب بھی کوئی فلسفہ اسلامی میں ہے یا فضائے اسلامی میں ہے، وہ آیات اور روایات اور ان چیزوں سے غافل ہو کر کسی مبنا کو، کسی قول کو انتخاب نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے راستہ جو درست ہے اور شریعت نے بھی قرار دیا ہے اور عقل بھی اسی راستے کی تاکید کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی طرف بھی آیات اور روایات کی جانب بھی ایک نگاہ رکھنا، اور آیات اور روایات کے مخالف و متضاد کسی شے کو قبول نہ کریں، اس کی جانب ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ لیکن آیات اور روایات
کس طریقے سے اقوال اور کس طریقے سے دیگر چیزوں کے متن میں ان کو لایا جائے، اس کے بارے میں دو نظریات ہیں، کہ ایک نظریہ خود حکماء اسلامی کا بھی ہے اور ایک نظریہ متکلمین کا ہے، جو ایک خاص روش اور ایک خاص طریقے سے انہوں نے آیات اور روایات کو سمجھا اور اسی کی خاطر اس فہم کی اساس پہ آیات اور روایات کا معنی کر کے وہ بہت ساری چیزوں کو ادھر سے ادھر و دیگر اس کے برخلاف بہت سارے نتائج حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حکماء کی جو روش ہے آیات اور روایات و متون دینیہ سے استفادہ کرنے کی، ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، صرف اشارتاً جیسا مقدمات میں کہا تھا اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کی روش یہ ہے کہ آیات اور روایات کے اوپر تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، تعقل کر کے حد وسط کو حاصل کیا جائے اور اس حد وسط کی اساس پر ہم آ کر مباحث برہانی کو بطور برہان، بطور عقلانیت، بطور عقل ورزی، بطور ایک راستہ منطقی آ کر اس کو ہم اثبات کریں اور اپنے نتیجے تک پہنچائیں۔ لیکن متن فلسفے میں یہ کہنا کہ یہ مطلب ثابت ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ قال اللہ تعالی و تبارک، یا قال رسول اللہ، یا قال امیر المؤمنین، یہ فلسفہ یہاں سے تشکیل نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا حکماء جیسے خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی روش بدایت الحکمہ نہایت الحکمہ کے اندر و دیگر برجستہ حکماء کی جو روش ہے وہ یہی ہے کہ آیات اور روایات کی جانب ناظر ہوتے ہوئے و آیات اور روایات پر اپنی نگاہ رکھتے ہوئے متن فلسفہ کے اندر آیت اور روایت کو بطور صریح و بطور عریان ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ آیت و روایت میں دقت کر کے، غور و فکر کر کے، وہاں سے مطالب عقلانی کو لا کر اس کے اوپر تعقل کر کے، تفکر کر کے، اس کو مکمل طور پہ منطقی و برہانی قالب میں ڈھال کر علم فلسفہ کے اندر وارد کرتے، اور یہاں سے ایک فلسفہ اسلامی جو ایک واقعاً ایک اسلامی و بر اساس اسلام و بر مبنائی اسلام لیکن فلسفہ بھی ہے اور اس کی فلسفیت کے اوپر کوئی آنچ و کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہاں سے ایک فلسفہ اسلامی جو ہے وہ تولید ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور رشد کر کے اپنی منازل کی جانب آگے ارتقاء پاتا جاتا ہے۔ یہ روش ہے جو درست روش ہے، لیکن متکلمین اور بالخصوص جن متکلمین کی طرف ہم ناظر ہیں، چونکہ متکلمین کا ایک معنی ارتقائی ہے جو بہت ہی متعالی اور بہت ہی مترقی معنی ہے، بہت ہی بہترین معنی ہے، لیکن عموماً متکلمین جو تاریخ کے اندر مشہور ہیں، جو ظاہر گروی یعنی ظہور آیات اور روایات کی طرف ناظر ہوتے ہیں، صرف ظہور کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظہور کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے، عقل آئے، کوئی اور چیز آئے، کوئی اور چیز آئے، حتیٰ یہ ظہور آیت کو حفظ یا ظہور روایات کو حفظ کرنے کی خاطر بہت ساری اور آیات اور روایات کا ہی ان کو کیوں نہ انکار کرنا پڑے، وہ اس ظہور کے ساتھ ہی چپکے رہتے ہیں۔ ظہور ابتدائی کہ خود اصول کے اندر جو ظہور کی بحث ہے، آیات اور روایات سے و مطالب متون دینیہ کا ظہور کس طریقے سے اخذ کرنا چاہیے، وہ ایک بہت ہی مفصل بحث ہے جس کو اس کے اہل سے اور ان کے جو اساتید و برجستہ فن ہیں ان سے ہی طلب کرنا چاہیے۔ لیکن متکلمین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ظہور آیت و روایت کو حفظ کرتے ہوئے جو ہے وہ مطالب کو لیا جائے۔ اگرچہ یہ ظہور آیت کو حفظ کرنا فی نفس ہی کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ واقعاً متون دینیہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ متکلمین کی کوشش یہ ہے کہ اس ظہور آیت کو فہم عرفی، فہم جو ہے عامیانہ، فہم عوامانہ، عقل عامیانہ و عقل عرفی کے لحاظ سے مانا کریں، اور اگر تھوڑی سی عقل دقیق طور پہ آ کر اسی آیت و روایت کے ظہور سے ایک عالی مطلب کو استخراج کرنا چاہتی ہے، خب یہاں پر آ کر متکلمین اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اساسی طور پہ عقل عرفی یہاں پہ جاری ہے، ظہور عرفی جاری ہے، لیکن عقل دقیق آ کر اس میں غور و فکر نہیں کر سکتی۔ یہ باعث بنتا ہے، یہ امر جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے متکلمین بعض اوقات کچھ عجیب و غریب باتوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو متکلمین یہ جو دلیل لا رہے ہیں اور اس کے بعد
ان کا اصلی جو کھٹکا ہے جس کی وجہ سے وہ اعادہ معدوم بے عینی کے قائل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک امر ممتنع بالذات جس میں اگر انسان تھوڑی سی دقت کرے اس کے محال ہونے کو درک کرتا ہے، اس کو انہوں نے واجب و حتی جائز قرار دیا ہے. اس کی وجہ معاد ہے، معاد نہ معاد، قیامت، موت بعد از جو ہے وہ زندگی بعد از موت، اس کا جو تصور ہے اس کی اساس پر آ کر انہوں نے یہ امر کو ترسیم کیا. خوب، ان دو باتوں کا کیا رابطہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر یہ انسان جو مر گیا، اس کا بدن خاک میں مل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، خوب اس کی جگہ پر یہ بے عینی یہی انسان دوبارہ نہ اٹھایا جائے، بے عینی یہی انسان دوبارہ ایجاد نہ کیا جائے، اس کی جگہ پہ ایک اور کو آپ ایجاد کریں، اور اس انسان سے اس انسان کے نیکیوں کو کا جزا اس کو دی جائے، اس کے جو گناہ ہیں اس کی سزا اس کو ملے. یہ عدالت کے خلاف ہے. کیوں عدالت کے خلاف ہے؟ خب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کی سزا کسی اور کو دیں، کسی اور کے نیک اعمال کی جزا کسی اور کو دیں؟ یعنی دنیا میں عمل کوئی اور کرے، جزا کسی اور کو ملے، نیک اعمال کوئی اور انجام دے، ثواب، بہشت، اخروی سعادت کسی اور کو ملے، جبکہ گناہ اس نے کیے اور عذاب کسی اور کو ملے. لہذا یہ عدالت الہی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہ اور بہت سارے دیگر مباحث دینیہ و عقلیہ کے ساتھ اساسی طور پہ سازگار نہیں ہے. لہذا قیامت میں و معاد میں جس انسان کو اٹھایا جائے گا بے عینی، دقیقاً، حتماً یہی انسان ہونا چاہیے یہاں پر معدوم ہوا ہے، یہاں پر جو مرا ہے، یہاں پر جو معدوم ہوا ہے، دقیقاً و بے عینی من جمیع الجہات، کسی بھی ذرہ برابر فرق کے بغیر یہی انسان ہو جو یہاں پر مرا ہے، وہی بے عینی قیامت میں بھی اٹھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہو، اس سے ہٹ کر کوئی اور بات ہو، وہ فرماتے ہیں یہاں پر عدالت خدا زیر سوال آتی ہے. یہاں پر عدالت الہی جو ہے، جو مسلمات مذہب تشیع میں سے اور دیگر مذاہب بھی اس کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی زیر سوال آتی. لہٰذا فرماتے ہیں کہ عدالت الہی کا تقاضا کیا ہے کہ جو اور معاد اصول دین میں سے جو امر معاد ہے، ان کی اساس پہ ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ حتماً جو ہے رونما ہونا چاہیے اور واجب ہے. نہ صرف یہ کہ ممتنع نہیں ہے اور جائز ہے، بلکہ ایک امر واجب ہے جو حتماً رونما ہوگا. بس اس مقدس فکر اور اس مقدس جو ہے وہ دفاع از دین کی خاطر متکلمین اس امر کی جانب آگے بڑھتے ہیں. اور یہیں سے ایک روشی اختلاف، ایک روشی فرق جو متکلم میں اور فیلسوف میں ہوتا ہے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ فیلسوف تابع دلیل ہے، یعنی فیلسوف دیکھتا ہے، ہستی میں غور کرتا ہے، واقعیت میں غور کرتا ہے. واقعیت جیسے جیسے اپنے آپ کو فیلسوف کے سامنے منکشف کرتی ہے، واقعیت جیسے اپنے آپ کو فیلسوف کے سامنے ظاہر و عریان کرتی جاتی ہے، فیلسوف واقعیت کو درک کرتا جاتا ہے. درک کرنے کے بعد بعض بدیہیات کو مقدمہ قرار دے کے نظریات کو نتیجہ ان سے اخذ کرتا جاتا ہے، اور اس برہان و استدلال کے اساس پہ نتائج آگے جو ہے وہ انتخاب کرتا جاتا ہے، نتائج لیتا جاتا ہے. بس فیلسوف کبھی بھی فلسفے میں و متن فلسفہ میں وارد ہونے سے پہلے نتائج کو، پیش فرض کو اپنے ذہن میں بٹھا کے وارد نہیں ہوتا کہ میں فلسفے میں داخل ہو رہا ہوں، حتماً ان چیزوں کو میں نے ثابت کرنا ہے اور ان چیزوں کو میں نے رد کرنا ہے، ان چیزوں کو میں نے حتماً اثبات کرنا ہے، ان چیزوں کو حتماً میں نے ان کا امتناع و ان کا استحالہ ثابت کرنا ہے. یہ فیلسوف نہیں ہے اگر اس طرح سے کام کرے، بلکہ فیلسوف تابع دلیل ہے. جیسا کہ ان کا مشہور وہ بھی ہے، نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، ہم دلیل کے اولاد ہیں. دلیل جس طرف لے کر جاتی ہے، دلیل عقلی اس دائیں طرف لے کے جائے، ہم دائیں طرف چلیں گے. اگر دلیل عقلی بائیں طرف لے کے جائے، بائیں طرف چلیں گے، مگر یہ کہ اس دلیل کا خلل، اس دلیل میں نقص و اس میں مغالطہ ہمارے لیے واضح ہو جائے، اس صورت میں معلوم ہوگا کہ اساسی طور پہ یہ دلیل نہیں ہے بلکہ شبہ دلیل ہے، یہ اساسی طور پہ برہان نہیں ہے بلکہ مغالطہ ہے، یہ اساسی طور پہ استدلال نہیں ہے بلکہ ایک امر
دیگر ہے کہ اس صورت میں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے. لیکن جب تک دلیل دلیل ہے اور اس کا نقص ہمارے لیے واضح نہیں ہوتا، خود دلیل حجت ہے، برہان حجت ہے، اور جس نتیجے پر برہان ہمیں پہنچاتا ہے ہم اس نتیجے پہ چلیں گے، نہ کہ پہلے سے نتیجہ سوچ کر و پیش فرض لے کر ذہن میں ہم وارد فلسفہ اور فلسفے کو دھکا لگا کر فلسفے کے استدلال و فلسفے کے براہین کو حتماً توڑ مروڑ کر ہم نے اس نتیجے تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. یہ فیلسوف کا کام نہیں ہوتا. لیکن متکلمین بالخصوص جو متکلمین متقدمین پہلے کے جو متکلمین تھے، البتہ ان میں بھی فرق ہے، ان میں بھی ساروں کو ہم ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ان میں بھی بعض بہت بزرگوار ہستی ہیں جنہوں نے واقعاً کلام کو علم عقائد و علم اعتقادات کو بہت عالی منازل تک پہنچایا، جیسے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ علیہ اور دیگر بزرگان ہیں، جناب مرحوم لاہجی، جناب عبد الرزاق کاشانی، اور یہ بزرگوار ہستیاں کہ انہوں نے علم کلام کے اندر نئے ابواب و نئے وادیاں کھولی. یہ جدا ان کا، لیکن عموماً و اکثراً و فضائے غالب در علم کلام پہلے نتائج کو، پہلے فروض و مفروضوں کو سوچ کر پھر وارد استدلال ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ہم نے دین سے حاصل کی ہے، جو بات ہم نے دین سے سمجھی ہے، اس کو حتمی طور پہ ثابت کرنا ہے اور اس کے اوپر استدلال لا کر اس مطلب کو ہم نے جو ہے وہ اس بات کرنا ہے. بس فیلسوف و متکلم میں روشی لحاظ سے یہ فرق ہے. فیلسوف تابع برہان و دلیل ہے، جب تک اس دلیل و برہان کا نقض اور اس دلیل و برہان کا خلف و خلاف واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا، وہ تابع دلیل ہے، ولا ان کی دلیل کسی بھی سمت اس کو لے کر آگے چلی جائے. لیکن متکلم اساسی طور پر اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت سارے مفروضے و پیش فرض لے کر وارد ہوتا ہے، نتائج پہلے سے سوچ کر داخلے فلسفہ ہو رہا ہے، داخلے استدلال ہو رہا ہے، اور استدلال کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ حتمی طور پہ اس کے نتائج تک جا کر منتہی ہوں. یہ روشی لحاظ سے علم فلسفہ اور علم کلام میں ایک عموماً و ایک جو ہے وہ عمیق فرق موجود ہے. اس مقدس فکر و طرز کے اوپر کہ ہمیں معاد کا دفاع کرنا ہے، متون دینیہ نے معاد کو اس بات کیا ہے، عدالت خدا ثابت ہے. ان دو چیزوں کو محفوظ رکھتے ہوئے متکلمین نے دیکھا کہ یہ دونوں عرفی فہم کے مطابق وہی اعادہ معدوم بے عینی ہے، یعنی بے عینی وہی شے جو معدوم ہو رہی ہے خود بے عینی وہی پلٹ کر واپس آئے گی. اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے وہ آ کر ایک استدلال بھی پیش کرتے ہیں کہ علامہ اس استدلال کو بیان بھی کرتے ہیں، اس استدلال کی تقریر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے آ کر استدلال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور متکلمین کی جو خطا ہے، متکلمین کی جو غلطی ہے، اس غلطی کی جانب بھی ان کو متوجہ فرماتے ہیں. ان کا استدلال یہ فرماتے ہیں کہ ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اعادہ معدوم بے عینی محال ہے اور ممتنع ہے. خوب سوال یہ ہے کہ یہ معدوم ہے، یہ معدوم جو اس کی ایک ذات ہے، اس کی ایک ماہیت ہے، اس معدوم سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا نقطہ ہے، کون سا ایسی جہت ہے جس کی اساس پر اس معدوم کے لیے یہ شے جو موجود ہے دوبارہ معدوم ہوگی، کس وجہ سے اس کے لیے دوبارہ پلٹ کر آنا، دوبارہ عود کرنا، اعادہ ہونا، معاد ہونا اس کے لیے محال ہے. مثال کے طور پہ یعنی سادہ سی زبان میں دیکھیں، ایک شے ہے جس میں متعدد جہات ہیں، ہر جہت کی وجہ سے اس کا حکم اسی جہت کے متناسب ہے. یہاں پر آ کر جو متکلم ہے وہ یہی مطلب پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک شے جو موجود تھی، موجود ہو کر معدوم ہو جاتی ہے، معدوم ہو کر دوبارہ اعادہ کرتی ہے. آپ فیلسوف یہ کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم محال ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کس جنبے، کس جہت اور کس امر کی وجہ سے اعادہ معدوم اس کے لیے ممتنع ہے، اعادہ معدوم اس کے لیے محال ہے، اور یہ شے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر وجود میں بے عینی ہی نہیں آ سکتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فروض کو استقصاء کیا ہے، ہم نے فروض کو جمع کیا، استقراء کیا ہے، اور فروض انہی میں منحصر ہیں
یعنی استقرا سے مراد معذرت، استقرا کا کلمہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فروز انہی میں منحصر ہیں، جو ہے وہ با روش صبر و تقسیم، با روش تقسیم حصریہ، دائر بین نفی و اثبات، دائر بین نقیضین، کہتے ہیں فروز انہی میں منحصر ہے اور اس کے علاوہ فروز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ہر ایک فرض کی بررسی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس نقطے کی وجہ سے اعادہ معدوم بعینہ محال اور ممتنع ہے، اور آ کر پھر دیکھتے ہیں کہ کس نقطے کی وجہ سے اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا۔ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ذات ہے، یہ جو امر موجود ہے جو معدوم ہو کر دوبارہ عود کرنا چاہتا ہے، خب اس کی ماہیت کے چندین مراتب ہیں۔ ایک اس کی اصل ذات ماہیت ہے جیسے خود انسان، ایک ذاتیات ماہیت ہیں جو اجزاء داخلی ماہیت ہے جیسے انسان کے اجزاء داخلی، حیوان اور ناطق ہے، اور بعض لوازم ذات ماہیت ہیں جو لوازم لا ينفک ہوتے ہیں، جیسا کہ علم منطق میں بھی جناب مرحوم مظفر نے بھی و دیگر بزرگواران نے اس مطلب کی جانب تذکر دیا ہے کہ جو بھی لوازم، جو بھی عارضی، یعنی ایک ماہیت کی نسبت، ایک ذات کی نسبت آپ کسی بھی محمول کو مد نظر رکھیں، وہ محمول اس ذات کے لیے یا تو ذاتی ہوتا ہے یا عارضی۔ ذاتی یا تو خود عین ذات ہے یا اجزاء ذات ہے، ان سب کو ذاتی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں عارضی جو ہے وہ عارضی یا تو عارضی لازم ہے یا عارضی مفارق ہے۔ عارضی لازم یعنی ہے خارج از ذات، اس ماہیت کی ذات کا نہ جز ہے نہ عین ذات ماہیت ہے، نہ اجزاء ذات ماہیت میں سے، لیکن ایک ایسا ایک ایسا امر خارج از ذات ہے جو کبھی بھی اس ذات ماہیت سے قابل جدائی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اربعہ کے لیے زوجیت، یہ جو زوجیت ہے، جفت ہونا ہے، یہ دوئیت، دو ہونا، یہ دوئیت عین اربعہ نہیں ہے، چونکہ اربعہ کا معنی کچھ اور ہے، زوجیت کا معنی اور ہے، پس اربعہ غیر از زوجیت ہے، وہ زوجیت غیر از اربعہ ہے۔ نیز یہ زوجیت جزء داخلی اربعہ بھی نہیں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی مرحلہ شیش کے اندر، جہاں پر مباحث کمیت و کم میں منفصل عدد کے احکام بیان کریں گے، وہاں پر یہ بات کچھ حد تک بیان ہوں گے۔ پس زوجیت نہ عین ذات اربعہ ہے نہ جزء داخلی ذات اربعہ ہے، بلکہ زوجیت لوازم اربعہ میں سے کیسا لازمہ ہے؟ لازمہ لا ينفک، عقلاً بھی ان میں انفقاق ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ کہ خارج میں انفقاق نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ یہ کاغذ سفید ہے، آپ اس سفیدی کو خارج میں کاغذ سے سلب نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عقل جو ہے اس کو محال قرار نہیں دیتی ہے کہ بعض حالات و شرائط کے تحت یہ کاغذ پیلا پڑ جائے، بس سفیدی یہاں پر اس سے جدا ہو کر اس کے اوپر پیلا پن و رنگ زردی عارض ہو گیا۔ بس عقلاً ابھی ہم اگرچہ اس سفیدی کو کاغذ سے جدا نہیں کر سکتے، اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن عقل اس کو محال قرار نہیں دیتی کہ اس سفیدی کاغذ سے جدا ہو جائے، چونکہ عرض مفارق ہے نہ عرض لازم۔ لیکن بعض جگہوں پہ عقل آ کر حکم کرتی ہے، جس طرح سے کہ خارج میں آپ اس عرض کو، اس لازم کو اس ذات ماہوی سے آپ جدا نہیں کر سکتے، اکھاڑ نہیں سکتے، عقلاً بھی عقل محال قرار دیتی ہے کہ حتیٰ عقلاً بھی ان دو میں آپ جدائی نہیں ڈال سکتے، عقلاً بھی آپ زوجیت کو اربعہ سے جدا نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ اربعہ ہو، یعنی ایک ذات بنام ذات اربعہ ہو لیکن زوج نہ ہو بلکہ فرد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اربعہ ہے حتماً وہ اربعہ زوج ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ذات اربعہ کو آپ ذہن میں فرض کریں لیکن وہ زوجیت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پس اس کو کہتے ہیں عرض لازم یا عرضی لازم۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو امر موجود ہے جو معدوم ہو کر دوبارہ معاد کرنا چاہتا ہے، دوبارہ عود کرنا چاہتا ہے، اس میں آ کر ہم دقت کریں، آیا امتناع اعادہ معدوم یعنی اعادہ معدوم کا ممتنع ہونا یا اس کے لیے عین ذات ہے، خود ذات ماہیت ہے، یا جزء داخلی ذات ہے، مانند جنس اور فصل ہے، جزء داخلی ذات ماہوی ہے، یا لازم ہے، عرضی ہے، لازم ذات ہے، لا ينفک ہے عقلاً،
یا چہارم کیا ہے؟ عرض مفارق ہے، اس کی نسبت عرضی مفارق ہے، اور کہتے ہیں کہ ان چار کے علاوہ صورت پنجم قابل فرض نہیں ہے، چونکہ یہ جو ہے وہ بطور نفی و اثبات تقسیم حصری ہے، جس کے اوپر قسم پنجم لانا ممکن نہیں ہے۔ خب یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے تین صورتوں کی اگر بررسی کریں، پہلے تین صورتوں میں دقت کریں، مطالعہ کریں، یہاں پہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ امتناع اعادہ معدوم عین ذات ماہیت ہو، یا جزء داخلی ذات ماہیت ہو، یا لازم لا ينفک کے ذات ماہیت ہو، عرضی لازم ماہیت ہو، ان تینوں فروض کا ایک مشترکہ نتیجہ ہے، اور چونکہ وہ مشترکہ نتیجہ باطل ہے، بس یہ تینوں فروض بھی باطل ہے۔ بس دقت کریں یہاں پہ، اگرچہ چار فروض ہیں، یا تو عین ذات، یا جزء داخلی ذات ہے، یا لازم ذات ماہیت ہے، یا عرض مفارق ذات ماہیت۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو تین فروض ہیں، یہ پہلے تین فروض چونکہ ان کا ایک مشترکہ نتیجہ و ایک مشترکہ لازمہ ہے، اور وہ لازمہ خلاف قواعد عقلی ہے، وہ لازمہ عقل اس کو باطل قرار دیتی ہے، بس یہ پہلے تین فروض باطل ہوتے ہیں، اور چوتھا فرض وہ ثابت ہو جاتا ہے جو ہمارا مدعا ہے، اور اس کے اساس پر امتناع اعادہ معدوم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جواز اعادہ معدوم ثابت ہوتا ہے۔ وہ پہلے تین فروض کا لازمہ مشترک کیا، اس کی جانب آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر یہ جو ذات ماہیت ہے انسان، فرض کریں اگر امتناع اعادہ معدوم عین ذات ماہیت ہو، یا جزء داخلی ذات ماہیت ہے، مانند جنس اور فصل ہے، یا اس کا لازم لا ينفک ذات ماہیت ہے، اساسی طور پہ اس ماہیت کو ابتداءً و اولاً موجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، سرے سے اس کو معرض وجود میں ہی نہیں آنا چاہیے تھا، چونکہ اس کا لازمہ امتناع اعادہ معدوم ہے۔ دقت کریں یہاں پر، ان کا مدعا یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو ذات ماہیت ہے، اس ذات ماہیت کا جو لازمہ ہے، لازمے سے مراد یعنی اس ذات ماہیت کے تو عین ذات ہے امتناع اعادہ معدوم، یا جزء داخلی مانند جنس و فصل ہے، یا لازمہ ذات ہے جو لا ينفک ہے، اگر اس طرح سے ہو تو اس ماہیت کو ابتداء موجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، سرے سے وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ انسان کیا ہے؟ موجود ہے، یہ انسان ابتداء موجود ہو چکا ہے، بس اگر ابتداءً کسی بھی ذات و کسی بھی ماہیت کا لازمہ عین ذات، لازم ذات، یا لازم عین ذات، جزء ذات یا لازم ذات ہو، ابتداءً اس ذات کو سے موجود نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا لازمہ امتناع ہے، اس کا لازمہ ہے کہ ممتنع الوجود ہو، جیسے شریک الباری ہے، شریک الباری موجود نہیں ہو سکتا، اجتماع نقیضین موجود نہیں ہو سکتے، نہ ابتداءً نہ اعادہ کے طور پہ۔ بس کہتے ہیں کہ اگر یہ تین فروض ہوں تو اس صورت میں تمام ماہیات مانند ممتنع الوجود بالذات ہو جائیں گی، کہ ان کی ذات کا لازمہ یا جزء ذات یا عین ذات امتناع ہے، وہ اساسی طور پر ان کو اصلاً موجود نہیں ہونا چاہیے، سرے سے ان کو وجود میں نہیں آنا چاہیے، جبکہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ موجود ہوئی ہیں، یہ کتاب موجود ہے، یہ ساری ماہیات بے تحاشا ماہیات موجود ہیں، اور یہ ممتنعات وجود و ممتنع الوجود سے فرق رکھتے ہیں۔ بس کہتے ہیں کہ یہ تین فروض کے اساس پر تو امتناع اعادہ معدوم ثابت نہیں ہوتا، اور بلکہ ان تین فروض کے اساس پر پہلے جو تین فروض ہیں حتماً اعادہ معدوم کا ممتنع ہونا باطل ہے، ممتنع ہونا باطل ہے، اساسی طور پہ اعادہ معدوم ممکن نہیں۔ آئے فرض چہاروں، کہ اگر امتناع اعادہ معدوم اس ذات ماہوی کی نسبت عرض مفارق ہو۔ خوب کہتے ہیں کہ عرض مفارق کسے کہا جاتا ہے، آپ تعریف کریں۔ کہتے ہیں عرض مفارق وہ ہوتا ہے کہ جو اس عقلاً اس ذات ماہیت اس سے جو ہے جدا ہونا محال نہیں ہے، جدا ہو بھی سکتا ہے، جدا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس کی جدائی محال نہیں ہے۔ خوب کہتے ہیں یہیں پہ ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہتے ہیں امتناع اعادہ معدوم اس ذات ماہیت کی نسبت عرض مفارق ہے،
عرض مفارق وہ ہوتا ہے جو ذات سے جدا ہو سکتا ہے. لہذا اگر عرض مفارق اس ذات ماہیت انسان سے جدا ہو جائے، اس ذات ماہیت انسان کے لیے اب ممتنع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اعادہ ہو جائے، معدوم ہونے کے بعد دوبارہ معاد ہو جائے، دوبارہ موجود ہو جائے. اس ذات ماہیت کے لیے ممتنع نہیں ہے. کیوں ممتنع نہیں ہے؟ چونکہ امتناع اعادہ معدوم اس ذات ماہیت کی نسبت ایک عرضی مفارق ہے، اور عرضی مفارق اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ حتماً ذات کے ساتھ چپکا رہے، وہ لا ینفک کے ذات ہو، نہ بلکہ وہ عرضی مفارق ممکن ہے ذات سے جدا بھی ہو جائے. اور جب ذات سے جدا ہوگا، اس کا ذات سے جدا ہونا خب اس کا مطلب ہے اب ذات میں اجازت ہے، ذات میں جواز ہے کہ وہ کیا ہو جائے، دوبارہ معدوم ہونے کے بعد معاد ہو جائے، دوبارہ نئے سرے سے ذات موجود ہو جائے. بس فرماتے ہیں کہ امتناع اعادہ معدوم ان 3 فروض کے اساس پہ تو محال لازمات ہے. لہٰذا وہ پہلے 3 فروض تو ہے نہیں کہ امتناع اعادہ معدوم نہ تو عین ذات ماہیت ہے، نہ جزء ذات ماہیت ہے، نہ عرضی لازم لا ینفک عقلاً از ذات ماہیت ہے، بلکہ عرضی مفارق ذات ماہیت ہے. اور چونکہ عرض مفارق زائل ہو سکتا ہے، ذات ماہیت سے زوال پذیر ہے، جدا ہو سکتا ہے، انفکاک اس میں معنی رکھتا ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب وہ عرضی مفارق ذات ماہیت سے منفک ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، اس وقت اس ذات کے لیے ممتنع نہیں ہے کہ معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر معاد ہو جائے، بعین ہی وہی ذات دوبارہ پلٹ کر آ جائے. بس کہتے ہیں فثبت جواز اعادت المعدوم بعینہ، کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ کا جو جواز ہے وہ ہمارے لیے یہاں سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو دلیل حکما کی جو دلیل ہے وہ دلیل درست نہیں ہے. پس توجہ کریں، علامہ فرماتے ہیں احتج المجوزون بانہ، کہتے ہیں جو مجوزون سے مراد یعنی جو اعادہ معدوم بعینہ کو جائز قرار دیتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے دلیل بیان کی ہے. کس طرح سے؟ بانہ، ان کے دلیل کی تقریر علامہ کر رہے ہیں. انہ لو امتنعت اعادت المعدوم لکان ذلک اما لماہیتہ و اما للازم ماہیتہ. خوب فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم ممتنع ہو، اگر اعادہ معدوم محال ہو، ممتنع ہو، فرماتے ہیں یا تو وہ ماہیت کی وجہ سے ہے، ماہیت کی وجہ سے اسی میں 2 فروض ہیں جو علامہ نے کھولے نہیں ہیں، یا تو عین ماہیت ہے یا جزء داخلی ماہیت ہے، جنس اور فصل کی مانند ہے. پس یا تو یہ ماہیت عین ماہیت ہے یا جزء داخلی ماہیت ہے، یعنی مانند جنس اور فصل ہے. وَإِمَّا لِلَازِمِ مَاہِيَتِهِ، یا فرماتے ہیں یا تو لازم ماہیت ہے، عرضی ہے، جزء داخلی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، ذات و ذاتیات میں سے نہیں ہے، بلکہ عرضی ہے، خارج از ذات ماہیت ہے. لیکن کس طرح کا خارج ہے؟ خارج عرضی ہے، لا ینفک از ماہیت ہے، ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتا. بس فرماتے ہیں وَإِمَّا لِلَازِمِ مَاہِيَتِهِ. بس عبارت کس طرح سے ہے؟ فرماتے بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَتْ إِعَادَةُ الْمَعْدُومِ لَكَانَ ذَلِكَ إِمَّا لِمَاهِيَتِهِ وَإِمَّا لِلَازِمِ مَاهِيَتِهِ، یا تو خود ماہیت کی وجہ سے، لازم ماہیت کی وجہ سے. وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ ابْتِدَاءً، اگر اس طرح سے ہو کہ امتناع اعادہ معدوم خود ماہیت کی وجہ سے ہو، جزء ماہیت کی وجہ سے ہو، یا لازم ماہیت کی وجہ سے ہو، اساساً شروع سے ہی ابتدائی طور پہ اس ماہیت کو وجود میں ہی نہیں آنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس کا لازمہ امتناع ہے، یہ ماہیت گویا محالات ذاتیہ کی طرح ممتنع الوجود ہو گئی ہے. بس فرماتے ہیں لو کانا کذالک، کذالک کا اشارہ یہ ان پہلے دونوں فروض کی طرف ہے کہ یہ جو امتناع اعادہ معدوم یا خود ماہیت یا لازم ماہیت اگر اس طرح سے ہو، لم یوجد ابتداءً، اساسی طور پہ اس امر کو ایجاد ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو موجود ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ ظاہر، یعنی یہ ظاہر بطلان ہے. کیوں ظاہر بطلان ہے؟ جبکہ وہ ایجاد ہو چکا ہے، ہم اشیاء کو موجود دیکھ رہے ہیں، ہم اشیاء کو پا رہے ہیں، اشیاء موجود ہو گئی ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ ابْتِدَاءً، اساسی طور پر ان کو موجود نہیں ہونا چاہیے. وہ ظاہر، جبکہ ظاہراً یہ موجود ہے.
وَإِمَّا پس یہاں پر پہلے 3 فروض کا ایک انہوں نے تالی فاسد ذکر کر کے تینوں کو اس کے اساس پہ باطل قرار دیا. فرض چہارم کہتے ہیں یہ ہمارا مدعا ہے، یہی ہماری دلیل ہے اور یہ ہمارا فرض کو ثابت کرتا ہے. فرماتے ہیں وَإِمَّا لِعَارِضٍ مُفَارِقٍ یا امتناع اعادہ معدوم اس ذات و ذاتیات و لازم ذات ماہیت کے علاوہ ایک امر عرضی مفارق ہے، ایک امر عرضی مفارق ہے جو اس ذات ماہیت کے ساتھ چپکا ہوا ہے. وہ عرضی چونکہ مفارق ہے ماہیت سے جدا ہو سکتا ہے، لہٰذا جب جدا ہو جائے گا ماہیت کے لیے اعادہ معدوم ممتنع نہیں رہے گا. لہٰذا فرماتے ہیں اما لعارض مفارق فیزول الامتناع بزوالہ، پس کہتے ہیں امتناع زائل ہو جاتا ہے بزوال عارض مفارق. وہ جو عارض مفارق ہے جب وہ زائل ہو جائے گا امتناع اعادہ معدوم بھی زائل ہو جائے گا. فرماتے ہیں فثبت المطلوب، ہمارا جو مطلوب ہے، ہمارا جو مدعا ہے واضح و روشن طور پہ اس بات ہو جاتا ہے. وردہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دلیل دے کر کوشش کی ہے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے، خوب کوشش اچھی ہے لیکن کوشش آپ کی مکمل نہیں ہے، چونکہ جتنے فروض آپ نے جمع کیے ہیں اور آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام فروض کو انہی میں خلاصہ کر کے انہی میں منحصر قرار دیں، علامہ فرماتے ہیں ان میں منحصر ہوتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شق ہے، ایک اور فرض ہے جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی ہے. اگر آپ اس کی جانب توجہ کریں اساسی طور پہ مسئلہ آپ کے لیے بہت زیادہ واضح اور روشن ہے. فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امتناع اعادہ معدوم اساسی طور پہ نہ تو ذات، نہ تو ذاتی ماہیت، نہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ نہ تو ذات، نہ ذاتی، نہ لازم ذات ماہیت، نہ عرضی مفارق ذات ماہیت، ان میں سے کسی کی وجہ سے بھی ممتنع نہیں ہے، بلکہ ایک اور شے، اس معدوم کا ایک اور جنبہ ہے، ایک اور جہت ہے غیر از جہت ماہوی، اور وہ جہت وجودی ہے. وہ جہت وجودی کی وجہ سے اعادہ معدوم بعینہ محال ہے، نہ جہت ماہوی کی وجہ سے. توجہ کریں، ایک ذات ہے، ایک شے ممکن الوجود جو ایک جہت وجودی رکھتی ہے، موجود ہے، ایک جنبہ ماہوی ہے جو اس کی شیعیت ہے. خوب علامہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے فروض بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے فروض آپ نے جہت ماہوی کے بیان کیے ہیں. یا تو جہت ماہوی عین ذات ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہے، یا جزء ذات ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہے، یا لازم ذات ماہیت کی وجہ سے ممتنع ہے، یا عرض مفارق کی وجہ سے. فرماتے ہیں آپ نے اصلا جہت وجودی کی طرف توجہ ہی نہیں کی، خود اس وجود کی وجہ سے یہ ممتنع ہے. خود وجود، جہت ماہوی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، جہت وجودی کی وجہ سے امتناع اعادہ معدوم ممتنع ہے، اور اعادہ معدوم اس جنبہ وجودی کی وجہ سے متحقق نہیں ہو سکتا. لہذا فرماتے ہیں چونکہ وجود خود ذاتاً عین تشخص ہے، جب عین تشخص ہے جو بھی چیز اس کے تشخص کے ساتھ سازگار نہیں ہے ذات وجود اس کو باطل قرار دیتی ہے، ذات وجود اس کو ممتنع الوجود قرار دیتی ہے اور اس کو محال و استحالہ اس کا ثابت کرتی ہے. بس فرماتے ہیں وردہ، علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے، استدلال ثمر پہ نہیں پہنچا، اس کو رد کیا گیا. کیوں؟ بأن الامتناع لامر لازم لیکن لوجودہ و ہویتہ لا لماہیتہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو امتناع ہے ایک امر لازم کی وجہ سے، لیکن نہ لازم الماہیت بلکہ لازم الہویت، نہ لازم الماہیت بلکہ لازم الوجود ہے. لہذا فرماتے ہیں وردہ بأن الامتناع لامر لازم لیکن لوجودہ و ہویتہ لا لماہیتہ. کہتے ہیں یہ جو امتناع اعادہ معدوم ہے یہ لازم ہے، اس شے کے وجود کا لازم ہے، اس شے کی ہویت کا لازم ہے، نہ کہ اس کی ماہیت کا لازم ہے. کہتے ہیں کما ہوا ظاہر من الحجج المتقدمت. فرماتے ہیں جس طرح سے جتنے ہم نے براہین پیش کیے، جتنے ہم نے ادلہ پیش کیے ہیں، ان تمام ادلہ میں بھی ہم ناظر و شے کے وجود کی جانب، ہم نے تشخص کی بات کی، ہم نے دیگر اور چیزوں کی جانب بات کی. سارے ادلہ ناظر بے وجود الشے، نہ کہ اس کی ماہیت کی طرف. پس امتناع اعادہ معدوم لازمہ وجود الشے ہے، عین وجود الشے ہے، خود وجود الشے اعادہ معدوم کو ممتنع اور باطل قرار دیتا ہے.
خوب اب علامہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ان کا جو دغدغہ اور ان کا جو کھٹکا تھا جس کی وجہ سے یہ اعادہ معدوم بعینہ کے قائل بلکہ واجب ہونے کے قائل ہو گئے، فرماتے ہیں وہ معاد ہے۔ علامہ کہتے ہیں معاد کو بہت خوبصورت طور پہ حل کرتے ہیں۔ اساسی طور پہ معاد اعادہ معدوم نہیں ہے بلکہ معاد ایک اور حقیقت کا نام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وَأُمْدَةُ مَا دَعَاهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِعَادَةِ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْمَعَادَ وَهُوَ مِمَّا نَطَقَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ الْحَقَّ مِنْ قَبِيلِ الْإِعَادَةِ الْمَعْدُومِ۔ اس کو معاد نہیں پڑھنا، ان المعاد، یہاں پر معاد کی بات۔ علامہ فرماتے ہیں وہ چیز جو باعث بنی اور سبب بنی جس کی وجہ سے یہ متکلمین قائل بے جواز اعادہ معدوم ہو گئے، ان کا گمان ہے، ان کا زعم ہے۔ کیا زعم ہے؟ کہ معاد وہی اعادہ معدوم ہے، یہ انسان مر گیا، نیست ہو گیا، نابود ہو گیا، ہستی سے مٹ گیا، قیامت میں بے عینی اسی کو خداوند متعال دوبارہ پلٹائے گا، بے عینی اسی کو دوبارہ پلٹائے گا۔ وہ علامہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا یہ اعادہ معدوم نہیں ہے، یہ ایک نوع کا استکمال ہے۔ کہ موت کی کیا علامہ تعریف کرتے ہیں یہ آگے بیان کرتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کا گمان کیا ہے کہ ان المعاد وهو ممن نطقت به الشرائع الحق، جن کی جانب انبیاء شریعت نے آ کر گواہی دی، شرائع نے جن کے بارے میں خبر دی، انہوں نے گمان کیا یہ وہی اعادہ معدوم بعینہ ہے، جبکہ حقیقت میں اعادہ معدوم بعینہ نہیں ہے۔ بس آپ جو ہے دین کے دفاع میں و دینی تعلیمات کا دفاع کرنے کے چکر میں ایک امر محال، ایک امر بدیہی استحالہ کو جائز بلکہ واجب قرار دینے کے در پہ ہو گئے۔ بلکہ ایک اور جہت سے علامہ کو بڑھ کے اشکال کرنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ چونکہ آپ موت کو و معاد کو ایک امر اعادہ معدوم کی جنس سے قرار دیتے ہیں، اور امر اعادہ معدوم کی جنس سے قرار دینا جو ایک امر باطل ہے، بس آپ خود معاد کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ یعنی در حقیقت آپ کے قول کا لازمہ انکار معاد ہے، نہ حکمہ کے قول کا لازمہ انکار معاد ہے۔ حکمہ معاد کی جو وضاحت و توضیح پیش کرتے ہیں اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ معاد بعینہ وہی اعادہ معدوم ہو جائے، بلکہ معاد ایک اور حقیقت ہے، اعادہ معدوم بعینہ ایک اور حقیقت ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ وَعُمْدَةُ مَا دَعَاهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِعَادَةِ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْمَعَادَ وَهُوَ مِمَّن نَطَقَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ الْحَقَّ مِنْ قَبِيلِ الْإِعَادَةِ الْمَعْدُومِ مِنْ قَبِيلِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ وَيَرُدُّ۔ علامہ فرماتے ہیں آپ کا گمان باطل ہے، کیوں؟ أَنَّ الْمَوْتَ نَوْعُ اسْتِكْمَالٍ لَا انْعِدَامٍ وَزَوَالٍ۔ فرماتے ہیں کہ جو موت ہے یہ موت ایک نوع کا استکمال ہے، نہ یہ کہ معاد ہے، معدوم ہونے کے بعد یہ جو انسان رحلت کرتا ہے، انتقال کرتا ہے، یعنی دنیا کے مادی و پست مرتبے سے یہاں سے منتقل ہو کر عالی مرتبے میں جاتا ہے، اس عالی مرتبے سے اور عالی۔ علامہ کہتے ہیں موت انتقال و استکمال ہے، ایک مرحلہ پست و دانی مرحلے سے مرحلہ عالی و مرحلہ بالاتر میں منتقل ہونے کا نام موت ہے، نہ یہ کہ یہاں پہ انسان معدوم ہو جائے، معدوم ہو کر دوبارہ خدا بعینہ اس کو نئے سرے سے بعینہ اسی کو ایجاد کرے۔ وہ فرماتے ہیں یہ اعادہ معدوم نہیں ہے بلکہ از نوع استکمال ہے۔ اگرچہ بہتر یہاں تھا کہ علامہ نے چونکہ موت کے بارے میں و معاد و قیامت کے بارے میں چندین طرح سے اس مسئلے کو تصویر کر سکتے ہیں۔ خود ایک مرتبہ یہ کہ روح استکمال کرتی ہے، بدن یہیں پر مٹی میں گھل جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ خدا قیامت میں ان نابود نہیں ہوا بدن، اس کے اجزاء اصلی باقی ہیں، صرف شکل تبدیل ہو کر ایک شے دیگر میں تبدیل ہو گئے، لیکن اس کے اجزاء باقی ہیں، معدوم نہیں ہوا، سرے سے نیست نہیں ہوا۔ ہاں اس کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب ختم ہو گئی ہے، خدا نئے سرے سے اس کو ترکیب دے گا۔ اب یہ بھی اعادہ معدوم نہیں ہے، جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ یہ باس خارج ہے، یا قیامت کے دن اس کو اسی کے جو بدن مثل تھا دنیا میں، اسی کے مثل ایک بدن دے گا قیامت میں، جس کو بدن مثالی کہا جاتا ہے، یا روح جسم برزخی یا جسم مثالی و بدن مثالی کہا جاتا ہے۔
بس وہ بھی مثل نہ بعینہ، یہی بدن عنصری اور یہی بدن مادی خاکی ہے جو ان اجزاء مادی سے، وہ نہیں، بلکہ اس کا بدن وہاں بدن مثالی ہے۔ حشر و نشر و قیامت اور یہ سب چیزیں جس بارے میں شرائع دینیہ نے جس بدن کا اشارہ کیا ہے اور اس کی تفاصیل بھی بیان کی ہے کہ اگر آپ متکلمین ان میں غور کرتے آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بدن دنیاوی ہے، مادی مراد نہیں بلکہ مراد بدن مثالی ہے۔ پس فرماتے ہیں وَيَرُدُّ أَنَّ الْمَوْتَ نوع استکمال لا انعدام و زوال، کہ موت جو ہے وہ ایک استکمال ہے اور جو ہے وہ معدوم ہونا نہیں۔ یہیں پہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے ایک حاشیہ لگایا ہے کہ اس حاشیے کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس حاشیے کی جانب بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ علامہ حاشیے میں ایک اشکال کو لاتے ہیں و اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر کوئی ہماری اس بات پر یہ اشکال کرے ان هذا انما يتم لو كان الموت استكمالا للروح والبدن جميعا وهو غير مسلم واما لو كان استكمالا للروح فقط فالاشكال على حاله، کیوں؟ لان اعادة البدن حينئذ من اعادة المعدوم۔ فرماتے ہیں کہ مستشکل کہتا ہے کہ خوب آپ نے تو موت کی ماہیت ہی بدل دی، آپ نے کہا موت از قبیل اعادہ معدوم نہیں ہے بلکہ اس باب استقبال، خوب سلمنا، ہم آپ کی بات کو فی الحال قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی اعادہ معدوم بعینہ لازم آتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں موت استکمال ہے، خوب سوال ہم کرتے ہیں کس چیز کے لیے استکمال ہے؟ آیا روح و بدن دونوں کے لیے استکمال ہے؟ کہتے ہیں یہ بات ہمارے نزدیک مسلم و مستدل نہیں ہے، امر ایک مسلم شدہ نہیں ہے۔ ہاں روح کے لیے استکمال ہونا اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن روح اور بدن دونوں کے لیے موت، دونوں کے لیے قیامت ایک نوع کا استکمال ہو، مستشکل کہتا ہے یہ بات ایک مسلم اور یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ موت جو ہے، قیامت جو ہے، معاد جو ہے استکمال روح ہے، فقط روح کا استکمال ہے، خوب بدن میں تو اعادہ معدوم بعینہ ہی رونما ہوگا، کس طرح سے؟ خوب وہ کہتا ہے کہ یہ جو بدن جدائی از روح ہوئی، مفارقت روح از بدن کے بعد سے یہ جو بدن ہے خوب مٹی میں جا رہا ہے، نابود ہو رہا ہے، نیست ہو رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے۔ بس یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اعادہ معدوم، یہ معدوم ہو گیا۔ خدا قیامت میں دوبارہ اس بدن کو زندہ کرے گا، دوبارہ اسی بدن کو اٹھائے گا، کیوں؟ چونکہ اگر یہ بدن نہ ہو کسی اور بدن کو اٹھا کے عذاب دے دیں، عدالت کے خلاف ہے۔ بس اسی بدن کو دوبارہ بعینہ ہی ایجاد کیا جائے گا اور بعینہ ہی یہی بدن کے متعلق روح ہوگی اور اسی بدن پر عذاب اور قیامت و حساب و کتاب سارے امور جاری ہوں گے۔ علامہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ قِيل، کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے تو کہتے ہیں ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں شخصیت الانسان بنفسہ دون بدنہ المتغیر دائما۔ خوب فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم آپ سے پوچھتے یہ کہ شخصیت و تشخص انسان اس کی روح کی وجہ سے، بدن کی وجہ سے، اس کی روح کی وجہ سے، اس کے نفس کی وجہ سے تشخص ہے، وگرنہ اگر تشخص انسان اس بدن مادی کی وجہ سے ہو، خوب یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں یہ بدن اسی دنیا میں، جبکہ آپ اس بدن کے ساتھ آپ کی روح متعلق ہے، آپ کی روح نے اس بدن کو چھوڑا نہیں ہے، تغیر و تغیرات اور میڈیکل سائنس نے جس چیز کو آج اس بات کیا ہے، یہ سیلولہ اور مختلف جو مواد غذائی ہمارا بدن انرجی کی شکل میں مصرف کرتا ہے، دوبارہ کھانا کھاتے دوبارہ سیل آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چند سالوں میں یہ بدن مکمل تغیر ہو جاتا ہے، دائمی طور پہ تغیر ہے۔ بس شخصیت انسان اس کی روح کی اساس پہ، نہ اس کی بدن کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم آپ کی فرض میں آتے ہیں، آپ کا فرض کیا ہے؟ روح جو ہے وہ استکمال کیا ہے، بدن خاک میں مل گیا، دوبارہ اسی بدن کو لائے۔ علامہ کہتے ہیں کیا اشکال ہے؟ روح وہی روح ہے، پہلے اس بدن الف کے ساتھ اس دنیا میں تھی، پھر یہ بدن الف معدوم ہو گیا، بدن الف کیا ہو گیا؟ دوبارہ معدوم ہو گیا۔ خوب ایک اور بدن دے، لیکن یہ وہی انسان ہے، توجہ کریں، وہی انسان ہے۔ کس اساس پہ وہی انسان ہے؟ چونکہ یہ انسان، اس کا تشخص بالروح ہی ہے، اس کا تشخص بالروح ہے، بنفس ہی ہے، نہ ببدن ہی،
بس اس کا تشخص موجود ہے، اس کو ابھی بھی وہی انسان کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ بچپن میں تھے، آپ کا بدن، اس کے سیل اور تھے اس پہ، لیکن تغیر ہوتے 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 آپ جب 20 سال کے ہوئے، آپ کا بدن 2-3 مرتبہ اثر نو مکمل طور پہ تغیر ہو گیا، لیکن کہا جاتا ہے یہ وہی 20 سال پہلا والا زید ہے، یہ وہی زید ہے جو بچپن میں یہ کرتا تھا، مثال کے طور پہ آج یہ اتنا بڑا ہو گیا. بس یہ وہی کہنا، یہ تشخص کس چیز نے حفظ کیا ہے؟ بدن نے. بدن تو تغیر ہو گیا، علامہ فرماتے ہیں تشخص اس کی روح کی وجہ سے محفوظ. فرماتے ہیں قیل شخصیت الانسان بنفسہ دون بدنہ المتغیر دائم. فرماتے ہیں انسان کا تشخص اس کی شخصیت اس کے نفس کی وجہ سے، نہ اس کے بدن متغیر کی وجہ سے. فالانسان العائد فی المعاد بالنفس والبدن عین الانسان الذي كان في الدنيا سواء كان الموت استكمال الروح فقط. کہتے ہیں فالانسان العائد فی المعاد بالنفس والبدن عین الانسان. بل فرماتے ہیں کہ فالانسان العائد فی المعاد بالنفس والبدن عین الانسان الذي كان في الدنيا سواء كان الموت استكمالا للروح فقط وكان البدن العائد معها بإيجاد جديد او كان الموت استكمالا للروح والبدن. علامہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو انسان ہے العائد فی المعاد، جس کو معاد میں دوبارہ پلٹایا جائے گا. علامہ نے تعبیر عائد کی ہے، لیکن درست یہ جو استکمال کر کے معاد میں پہنچا، قیامت میں پہنچا یہ انسان. فرماتے یہ جو انسان جو قیامت میں پہنچا ہے بن نفس اور بدن، نفس اور بدن کے ذریعے سے، یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں موجود تھا. یہ اس وہی کے اوپر کہ بعینہ ہی وہی انسان ہے، بعینہ ہی ذرہ برابر اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ وہی نفس ہے، وہی روح ہے جو اس دنیا میں موجود تھی، آج قیامت میں اس کو حاضر کیا گیا. بس فرماتے ہیں رتی برابر بھی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. یہ نہ سوچے وہ کوئی اور انسان تھا جس نے عمل کیا، یہ کوئی اور انسان ہے جس کو جزا اور جو ہے سزا دی جائے گی. بس فرماتے ہیں فالانسان العائد فی المعاد بالنفس والبدن عین الانسان الذی کان فی الدنیا. یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں تھا. سواء کان الموت استکمالا للروح فقط، چاہے موت استکمال فقط روح ہو، خوب استکمال روح ہو. وکان البدن العائد معها بإیجاد جدید، اور بدن ایک بدن جدید ہے. اس دنیا کا جو بدن عنصری تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا، ایک بدن جدید دیا گیا، لیکن یہ ابھی بھی وہی انسان ہے. کس طرح سے وہی انسان ہے؟ تشخص بروح ہی ہے. یا او کان الموت استکمالا للروح والبدن وکان البدن العائد مع الروح هو البدن الدنیاوی المستکمل. یہ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ استکمال روح و بدن دونوں ہے، استکمال روح والبدن دونوں ہے. لہذا فرماتے ہیں اس اساس پہ کیا ہے؟ ابھی بھی یہ انسان وہی انسان شمار ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اور انسان شمار ہوتا ہے. پس فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْبَدَنُ الْعَائِدُ مَعَ الرُّوحِ هُوَ الْبَدَنُ الدُّنْيَوِيُّ الْمُسْتَكْمِلُ. اور جو بدن آخرت میں اس روح کے ساتھ آیا ہے، یہ وہی دنیاوی بدن ہے جس نے استکمال کر کے مرحلہ آخرت تک پہنچا ہے. پس فرماتے ہیں فَالْإِنسَانُ بِنَفْسِهِ وَبَدَنِهِ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا بِعَيْنِهِ. پس فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا میں تھا وہی بعینہ قیامت میں آیا ہے، وہی بعینہ معاد میں اٹھ کر آیا ہے، اپنے بدن اور روح دونوں کے ساتھ بعینہ وہی آیا ہے. لہٰذا اس بات کا اساسی طور پہ معاد کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. استحالہ اعادت المعدوم بعینہ کا معاد کے انکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہیں پہ ایک نقطہ کہ اگرچہ محتوی فصل یعنی ہمارے پاس تمام ہے، اور وہ یہی ہے کہ معاد و قیامت کی جو تفسیر ہے، آپ اس کو بعینہ ہی کوشش نہ کریں کہ ایک عام عرف جس طرح سے، ایک عامیانہ عقل جس طرح سے درک کرتی ہے، اسی طرح سے آپ اس کو معنی کرنے کی کوشش کریں. نہ، یہ درست نہیں ہے. بلکہ آئیں دقیق طور پہ دیکھیں قیامت کیا ہے. عقل چونکہ عرفی طور پہ قیامت یعنی یہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ قیامت نہیں ہے. بلکہ قیامت کا ایک عمیق معنی ہے جس کو اپنی جانب، اپنی مقام پر بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس اساس پر کسی کو منکر قیامت کہ جیسا کہ متکلمین ایک بڑے عرصے تک فلاسفہ کو اور دیگر طبقات جو ہے، دیگر جو طبقات ہے، ان فلاسفہ کو منکر اسلام و منکر مذہب و منکر دین قرار دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر معاد ہے. کیوں؟ چونکہ معاد وہی اعادہ معدوم ہے، اور حکما و فلاسفہ کہتے ہیں اعادہ معدوم محال ہے، پس کہتے ہیں معاد محال ہے.
حکما و فلاسفہ کہتے ہیں معاد محال ہے، اعادہ معدوم محال ہے، نہ کہ معاد محال ہے. بس ان دو چیزوں میں خلط کرنے سے پرہیز کیا جائے. اور یہیں پہ بحمد اللہ و قوتہ و بتوفیقہ ہمارا مرحلہ اولا تمام ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ درس بعدی سے ایک جدید مرحلے کے اندر وجود ذہنی و وجود خارجی کے بحث میں انشاءاللہ تعالی وارد ہوں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.